السلام علیکم. ہم آپ کو لائف ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں. آج کی خبروں کی اہم سرخیاں. پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر عبدالقیوم خان مروت، جنرل سیکرٹری جیمز والٹ نے حکومت سندھ کی داخلہ پالیسی کو مسترد کر دیا، جس کے مطابق نرسنگ کے تعلیمی اداروں کے داخلوں کو سندھ کے ڈومیسائل سے مشروط کیا گیا ہے. اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ اشرف سے پیرامیڈیکل نرسنگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں طالبات کو ہراساں کرنے پر استاد کی پٹائی. ویڈیو وائرل ہوتے ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے لیکچرار منزول کلوڑ کو معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا. سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے آبائی شہر نواب شاہ کے سرکاری ہسپتال میں علاج نہ ہونے کے باعث 2 بچے جاں بحق. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈائریا، ملیریا وبائی شکل اختیار کر گئے. دمبا گوٹ ملیر کا ہسپتال ضلعی صحت انتظامیہ سے PPHI کے سپرد کرتے ہی بھوت بنگلہ بن گیا. سیکرٹری صحت سندھ نے بھی ملیریا گیسٹرو کے خطرات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. میڈیکل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ 13 یا 20 نومبر کو ہوں گے. مافیا کا منصوبہ دھرا رہ گیا. کراچی کو ہیروئنچیوں اور نشیوں کے لیے فری زون بنا دیا گیا. سندھ میں کرونا کے وار جاری، 32 مریض زیر علاج. اب آپ خبروں کی تفصیلات دیکھیے. اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے طبی امداد کے فقدان کے باعث بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ صحت کا تمام زور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف امراض کا شکار مریضوں کے اعداد و شمار کرنے پر سارا زور ہے تاکہ امداد بٹوری جا سکے. اب تک حکومت سندھ نے اپنے فنڈ سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ہنگامی طبی امداد کی کوئی خریداری بذریعہ ٹینڈر نہیں کی ہے. گزشتہ دنوں تھارو شاہ میں عبدالجبار سولنگی کی 10 سالہ بچی دعا ڈائریا سے، بھریا روڈ کے ریلیف کیمپ میں گاؤں فتح محمد کے رہائشی عاشق حسین کا 9 سالہ بیٹا غلام حیدر ملیریا میں مبتلا ہو کر بروقت علاج نہ ہونے کے باعث فوت ہو گیا. سماجی تنظیم اسٹاپ کے محمود نیّر کے مطابق 2 بچوں کو نواب شاہ کے سول ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پہنچتے ہوئے وہ دم توڑ گئے. واضح رہے، سول ہسپتال نواب شاہ ایک بڑا تدریسی ہسپتال اور سابق صدر آصف علی زرداری کے آبائی شہر کا بڑا بجٹ رکھنے والا ہسپتال ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں نوشہر و فیروز، تھارو شاہ، بھریا سٹی، نواب شاہ میں گیسٹرو، ملیریا، ڈینگی جیسے امراض نے شدت اختیار کر لی ہے. محمود نیّر کے مطابق گاؤں اللہ وسائیو ڈیپر میں ملیریا میں مبتلا طیبہ خوراک کی کمی کے باعث جاں بحق ہو گئی اور اب تک ایسے واقعات میں مجموعی طور پر 25 اموات کو محمود نیّر نے رپورٹ کیا ہے. محکمہ صحت سندھ کی جانب سے دمبا گوٹ ضلع ملیر کا 40 بستروں کا ہسپتال ضلعی صحت انتظامیہ سے لے کر حکومت سندھ نے PPHI کے سپرد کر دیا. اس انتظامی تبدیلی کے نتیجے میں کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود علاج معالجے کی سہولیات ناپید، ایمبولینس غائب اور ہسپتال بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکا ہے. مریض در بدر ہیں. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ضلع لاڑکانہ کے گاؤں رتو ڈیرو میں HIV ٹریٹ سینٹر کے ڈاکٹر کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا اور ضلع میں ایڈز کی شدت کے باوجود کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو فارغ کرنے پر شہریوں میں بے چینی پھیل گئی. کل 29 ستمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم قلب ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جائے گا. منگل کو کراچی پریس کلب میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کے ڈاکٹر فواد فاروق، لیاقت نیشنل ہسپتال کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے HOD پروفیسر فیصل احمد، ڈاکٹر کلیم اللہ شیخ، پروفیسر عبدالرشید نے کہا ہے کہ امراض قلب کے حوالے سے ہمیں بچنے کے لیے ورزش اور متوازن غذا کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے صحت کے نظام میں منصوبہ ساز دنیا کی طرح پرائمری ہیلتھ کیئر کو مضبوط بنانے کے بجائے بڑے بڑے ہسپتالوں کو بنانے پر بہت رقم خرچ کرتے ہیں. ان خیالات کا اظہار ان طبی ماہرین نے منگل کو ویرک فارماسیوٹیکلز اسلام آباد کے تعاون سے کراچی پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ امراض قلب کا جدید نظام ملک میں ہونے کے باوجود مریضوں کی اکثریت امراض قلب کا علاج کرانے کے لیے تاخیر سے ہسپتال پہنچتے ہیں. جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اوجھا کیمپس میں فارمیسی ڈے بھی منایا گیا. کراچی پریس کلب میں پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن کے صدر عبدالقیوم خان مروت جیمز والٹ نے کہا ہے کہ ملک میں پہلے ہی نرسوں کی کمی ہے. حکومت سندھ کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بھی منافی ہے. جبکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی علی احمد جان نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے نرسنگ اسکولوں کے داخلے کے معاملے کو 1-2 روز میں حل کرنے کا یقین دلایا ہے. اس موقع پر لیاقت آباد نرسنگ اسکول کے انسٹرکٹر عبدالناصر خان، شیر خان یوسف زئی، ڈاکٹر کفایت، محمد اسلم خان، نظر آفریدی، عبدالواحد و دیگر بھی موجود تھے.
जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ लेक्चरार ने इजाफी नंबरों के लिए दोस्ती और ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर मंजूर कलवड़ का तालबात ने क्या हाल किया, मूवी मुलाहिजा करें। रजिस्ट्रार ने मंजूर कलवड़ को मज़कूरा वाक़े के फ़ौरन बाद मुअत्तल करके वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद अहमद शेख ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दाखिला टेस्ट 13 या 30 नवंबर को मुनक्किद कराने का अंदिया दे दिया है। सिंध भर में कोरोना के 32 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 1402 कोरोना टेस्ट में 280 पॉजिटिव और 248 नेगेटिव रिपोर्ट्स आईं। कराची नशा करने वालों के लिए फ्री जोन हो गया। स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, मुताल्लिका इदारे लापता। खबरों का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज।